عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سولجر سپیکس کے اوپر. آج کی جو رپورٹ ہے تازہ ترین میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. جنگ ہوگی یا امن ہوگا؟ ایک طرف تو امریکہ نے جو ہے وہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے جو ایران کے جتنے بھی منجمد اثاثے ہیں امریکہ کے اندر جو کہ بلینز آف ڈالر ہیں ان کو فری کرنے کا، انفریز کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا ہے، اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ لے جائیں جو بھی آپ چاہتے ہیں. اور ایران اس کے اوپر خوش تو ہے، لیکن ایران کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جس کے اوپر آ کے معاملہ پھنسا ہوا ہے. لیکن سب سے پہلے گزشتہ روز جو میں نے آپ کو رپورٹ دی تھی آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے. کل جو ہے وہ ایرانی وفد جب پہنچا جو کہ تو اس کے اندر واضح طور کے اوپر پاکستان کے تمام جو مختلف پولیٹیکل کلاس ہے اور ڈپلومیٹک کلاس ہے وہ سب وہاں پہ گئے ہوئے تھے. عاصم منیر وردی پہن کے گیا ہوا تھا، لیکن سیکیورٹی کے انتظامات پاکستان کے پاس ہی تھے. آج جب جے ڈی وینس صبح سویرے اسلام آباد نور خان ایئر بیس کے اوپر اس نے لینڈ کیا ہے تو جو یونائٹڈ اسٹیٹس سیکیورٹی سروس کے پاس تمام تر سیکیورٹی تھی اور راولپنڈی بھی بند کیا جا چکا ہے. اسی چکر کے اندر ایک آدھ انہوں نے ڈنر پلان کیا ہوا ہے راولپنڈی کے لیے، اس کے لیے 3 دن کے لیے راولپنڈی بند کر دیا گیا ہے. اسلام آباد بھی زیادہ تر جو ہے وہ سیکیورٹی اس کی سیل کر دی گئی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آؤٹر پیرامیٹر پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس اور رینجرز اور فرنٹیئر کنسٹیبلری کے پاس ہے، لیکن جو مڈ ٹیئر کارڈن ہے وہ پاکستان کی آرمی کے پاس ہے، لیکن انٹرنل کارڈن سیکرٹ سروس کے پاس ہے جہاں بھی امریکی وائس پریزیڈنٹ بیٹھے گا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ E9 پاکستان ایئر فورس ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ پرائمری وینیو ہے، لیکن کل سے جو ایکٹیویٹی ہے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پریزیڈنسی کے اندر ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. ایوان صدر کے اندر ہماری مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایوان صدر کو پاکستان آرمی نے ٹیک اوور کر لیا ہے. سیکیورٹی تو ویسے بھی پاکستان آرمی کے پاس ہی ہوتی ہے وہاں کی، لیکن پریزیڈنٹ باڈی گارڈ ایک سیریمونیل سیکیورٹی ان کے پاس ہوتی ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کہیں پہ سین پہ نظر نہیں آ رہے، حالانکہ وہ صدر پاکستان ہے. کہا جا رہا ہے ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اس کے تانے بانے جا کے متحدہ عرب امارات کی اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے قرض اپنا واپس مانگا تھا. متحدہ عرب امارات کے اندر جو ہے UAE کے اندر صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور صاحبہ کے جو اثاثے ہیں ان کا استعمال کر کے، ان کا لیوریج کے طور کے اوپر استعمال کر کے لابنگ کی جا رہی تھی. اور متحدہ عرب امارات کے تمام تر مفادات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ملحق ہیں، اور متحدہ عرب امارات اسی لیے جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کے لیے پش کر رہا تھا پاکستان کو. لیکن یہاں پہ پاکستان نے جو ہے وہ ایک، میں آپ کو مسلسل سب سے پہلے میں رپورٹنگ کرتا چلا آیا ہوں، پچھلے 2 مہینے پہلے سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اندر جو ہے ایک ٹکراؤ ہے مفادات کا، کیونکہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ جو ہے اس کی الائنمنٹ ہے اور سعودی عرب کی امریکہ کے ساتھ الائنمنٹ ہے. لیکن سعودی عرب اپنے آپ کو مسلم امہ کا لیڈر دیکھتا ہے اور خطے کے اندر جو ہے وہ استحکام چاہتا ہے. میں اس کے اوپر بہت زیادہ ویلاگز کر چکا ہوں، آپ میری ویڈیوز کے اندر جا کے وہ ویلاگز جو ہیں وہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں. اور میں نے سب سے پہلے اس کے اوپر بات شروع کی تھی. اسی سلسلے کے اندر متحدہ عرب امارات نے صدر آصف علی زرداری کے ذریعے پریشر کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے خلاف کھڑا ہو. حالانکہ پیپلز پارٹی، صدر آصف علی زرداری جو ہے ان کا جو پاور بیس ہے سندھ کے اندر خاص طور کے اوپر، وہ ایران کے ساتھ کافی زیادہ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، مذہبی لگاؤ بھی رکھتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے باوجود پاکستان کی وہ ایلیٹ جس کی پراپرٹیز اب پراپرٹی لیکس کے اندر آئی ہیں ان کا استعمال کر کے پریشر کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن ہماری مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے جہاں سے زیادہ ڈالر آتے ہیں اس کا جو ہے وہ چوائس کیا. عاصم منیر کو پتہ ہے زیادہ ڈالر سعودی عرب سے آتے ہیں، اس لیے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے اس کا ساتھ دیا گیا. سعودی عرب نے اپنا جو ہے وہ ڈالر واپس نہیں مانگے، اپنا قرضہ واپس نہیں مانگا. اور ہماری اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات کا قرضہ واپس کرنے میں بھی سعودی عرب اور چین جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرے گا. اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، لیکن اس کو متحدہ عرب امارات کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی. عاصم منیر نے بھی، جو کہ اس وقت یزید وقت بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ڈی فیکٹو رولر ہے پاکستان کا،
اس نے بھی پریزیڈنٹ محمد بن زائد کو فون کرنے کی کوشش کی، اور شریفوں نے بھی، جو ڈاکو ڈفر الائنس، دونوں نے کوشش کی، لیکن کنفرم بات یہ ہے کہ جو اماراتی رائلز ہیں انہوں نے فون تک نہیں اٹھایا ان کا۔ تو جواب میں ہماری اطلاعات کے مطابق کل رات تک جب یہ وفود آنا شروع ہوئے ہیں تو عاصم منیر نے صدر آصف علی زرداری کو پریزیڈنسی سے باہر نکالا، اور ہماری اطلاعات تو یہ ہیں کہ وہ کراچی چلے گئے ہیں، ان کا کیمپ درمیان میں کہہ رہا ہے نہیں میں اسلام آباد میں ہی موجود ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن ہماری اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو کراچی بھیج دیا گیا ہے، اور ایوان صدر کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر فوج نے قبضہ کر کے وہاں پہ جو ایرانی وفد کو بھی ویلکم کیا گیا، وہیں پہ ملاقاتیں بھی کروائی جا رہی ہیں۔ امریکی جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ اور ان کا جو ڈیلیگیشن ہے ان سے بھی وہیں پہ اب وینیو رکھا گیا ہے پریزیڈنسی کا، وہ زیادہ فیزیبل ہے۔ E9 تھوڑا سا باہر پڑتا تھا، ایک آدھ ڈنر لنچ پہلے وہاں پہ پلان تھا جس کو اب پنڈی کے اندر بھی ڈنر کو شفٹ کیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ ڈائنامکس اس وقت موجود ہیں جو کہ ہو رہا ہے سب کچھ۔ یہ موضوع کیونکہ تھوڑا سا ذرا ہٹ کے ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیل کے جتنے بھی مفادات ہیں وہ متحدہ عرب امارات پاکستان میں ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس لیے متحدہ عرب امارات کے وفد کو نہیں بلایا گیا، لیکن سعودی عرب کا وفد جو ہے آبزرور مشن شامل ہے ان مذاکرات کے اندر، چائنا کا آبزرور مشن شامل ہے، تو لیڈرشپ پوزیشن کے اندر سعودی عرب آتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہاں پہ، اور چائنا بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساری کہانی بھی ڈال رہا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف کنفرم جو امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ کہتی ہیں کہ چائنا ایران کو بہت جدید ایئر ڈیفنس سسٹم بھی پرووائڈ کر رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں، کیوں ناکام ہو جائیں اس کے اوپر میں آتا ہوں، اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل اپنا حملہ دوبارہ سے شروع کرتا ہے تو کچھ ہفتے بہرحال یہ سیز فائر گیا، کچھ ہفتے یہ سیز فائر رہتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے ہاسٹیلٹیز جو ہے وہ بریک آؤٹ کر جاتی ہیں، تو ایران کے پاس جو ہے سب سے بڑی کمزوری اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو کہ دینے کی بڑی تیزی کے ساتھ چائنا میں تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ جو ہے وہ پبلش ہو چکی ہے، بلومبرگ نے بھی اس کے اوپر آج رپورٹ کی ہے، اور امریکی انٹیلیجنس کہتی ہے کہ چند ہفتوں میں ایران کو ایئر ڈیفنس کور مل جائے گا۔ صدر ٹرمپ کے اوپر بڑی شدید ترین جو ہے وہ تنقید پورے کے امریکہ کے اندر بھی اور ان کے اپنے اتحادی ممالک کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج کے دن کا اگر آپ نے پہلا ویلاگ دیکھا ہے تو وہ ہوا کے اندر بات نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، اور اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو پریشر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا حکم کا یکا جو ہے وہ تیار رکھیں۔ آخر کار وہ کیا ہے وہ آج کے دن تقریباً رات کے وقت جو آپ کا میرا ویلاگ آئے گا اس میں آپ کو تفصیل پرووائڈ ہو جائے گی، اور یہ میں جو ہے کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ تمام باتیں جو ہے یہ ویریفائڈ بات چیت میں آپ کو کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی پھر بھی شک ہے تو اپنی ریسرچ کر لیجئے، آپ کو تمام تر باتیں جو ہیں ان کا ثبوت مل جائے گا۔ اٹ از آؤٹ دیئر ان دا اوپن، تھوڑا ڈیپ ریسرچ کرنی پڑتی ہے، بہرحال آپ کو ویریفیکیشن ہو جائے گی ان تمام باتوں کی۔ لیکن اب اسلام آباد کے اندر جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک بات تو واضح ہے کہ براہ راست اس وقت ایرانی وفد اور امریکی وفد کو فائنل میڈیا کے سامنے صرف اس وقت بٹھایا جائے گا جب بات چیت فائنلائز ہو جائے گی، لیکن بات چیت فائنلائز ہونے سے پہلے کل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک کور ہے، چائنیز بھی اس کے اندر شامل ہے، سعودی بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ ایرانی سفارتکار ایرانی وفد کے پاس ڈیمانڈز امریکہ کی لے کے جا رہے ہیں، اور ایران کی جو ہے وہ امریکہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں، آمنے سامنے بٹھانے سے پہلے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، لیکن مسئلہ پھنسا ہوا کہاں پہ ہے؟ ایران کے بیلسٹک میزائلز کے اوپر مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ ایران کہتا ہے ہم بیلسٹک میزائل کسی صورت بھی اپنے نہیں چھوڑیں گے۔ نیوکلیر انرجی کے اوپر مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ ایران کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ویپن نہیں بنائیں گے، آپ انسپیکشن کھلے عام کریں، لیکن ہم جو بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں نیوکلیر انرجی سے وہ ہم پیدا کریں گے ہی کریں گے۔ لیکن مسئلہ پھنسا ہوا آ کے آبنائے ہرمز کے اوپر ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ہے، جس پہ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب کسی صورت بھی فری پیسج ہو، جس طرح 28 فروری سے پہلے تھا۔ ایران کہتا ہے کہ جانی رات گئی بات گئی، 28 فروری سے پہلے جو کہانی تھی اور اب کی کہانی بڑی فرق ہے، کیونکہ ایران نے دیکھیں آبنائے ہرمز بند کرنے کے لیے وہاں پہ جا کے بیٹھنا نہیں ہے، کوئی پھاٹک نہیں لگانا وہاں پہ۔ ایران نے صرف کرنا یہ ہے کہ
یہ ایبلٹی شو کرنی ہے دنیا کو کہ اس کے پاس ہتھیار ایسے موجود ہیں، میزائلز موجود ہیں، چھوٹی سب مرینز ہیں جو کہ ڈیٹیکٹ نہیں کی جا سکی، جو اپنی مرضی سے کسی بھی وقت کسی بھی شپ کو جو 5 میل کا ریڈیس ہے ان کا، آبنائے ہرمز کا تنگ لینز ہیں، اس کے اندر اس کو ہٹ کر سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو پی این آئی کلب ہے لندن کا وہ انشورنس پرووائڈ نہیں کرتا ان شپس کو، اور اس وجہ سے شپس جو ہے وہ نہیں گزرتی وہاں سے، صرف سلیکٹڈ شپس گزر رہی ہیں۔ اب صدر ٹرمپ یہ جانتے ہیں کہ ایران اس کے اوپر راضی نہیں ہے، اس لیے صدر ٹرمپ بھی اپنے لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز فوری طور کے اوپر کھل جائے۔ اب وہ کیوں نہیں اسٹریٹ آف ہرمز کھولنا چاہ رہے؟ کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز نہ کھلنے کی وجہ سے امریکہ کی جو آئل کمپنیز ہیں وہ زندگی میں سب سے زیادہ جو انہوں نے منافع کمایا ہے وہ اس وقت کما رہی ہیں۔ امریکہ کے اپنے اندر سے بھی تیل نکلتا ہے، ونیزویلا کی طرف سے بھی تیل آتا ہے، سعودیہ سے سیکنڈری تیل بھی آ رہا ہے، اور رشیا بھی اس کے اندر کما تو رہا ہے، لیکن اصل پروفٹ آئل کا جو ہے وہ امریکہ کما رہا ہے۔ اس لیے صدر ٹرمپ کو اس بات کے اوپر جو ہے ہو سکتا ہے ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے، یا سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشن ہو سکتا ہے، یا آبنائے ہرمز کے اوپر، اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر اگر ایران کا کنٹرول جو ہے، ایران چاہتا ہے کہ ہم مکمل اس کو کنٹرول کریں گے اور ہم ٹول ٹیکس لیں گے وہاں سے۔ اب اس لیے ہی ایران کو آفر یہ کی گئی ہے کہ آپ اپنا ٹول ٹیکس چھوڑیں، آپ فری پیسج دیں اسٹریٹ آف ہرمز کا، کیونکہ امریکہ نے جتنا کمانا تھا کما لیا، لیکن امریکہ کے اندر بھی شدید ترین مہنگائی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنی گروسریز کر رہے ہیں امریکہ کے اندر، یا آپ ریسٹورنٹس کے اندر جا رہے ہیں، تو امریکہ کے اندر جو اس وقت حالات ہیں وہ جس قسم کے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر ہمارے پاس جو مصدقہ اطلاعات ہیں ان سے بھی ہمیں یہی بات پتہ چلی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور کے اوپر کل میں نے ٹماٹروں کی مثال دی تھی، اگر جو اب بڑے بلک کے اوپر بھی سستی چیز ہوتی ہے، اگر آپ تھوک کے اوپر سودا اٹھاتے ہیں، مطلب کہ تھوک پرچون کا جو سسٹم ہوتا ہے، آپ بلک کے اوپر اٹھاتے ہیں سودا، تو اگر آپ دیکھیں کہ 25 پاؤنڈ کا ٹماٹر جو ہے وہ $15 سے 25 پاؤنڈ کا جو بیگ ہے ٹماٹر کا امریکہ میں، وہ $15 سے 28 فروری کو $15 کا تھا، اور آج 11 اپریل 2026 کو $80 کے آس پاس کہیں پہ مل رہا ہے۔ مطلب کدھر $15 کدھر $80 یار، زمین آسمان کا فرق ہے نا جی۔ اور اس کے علاوہ حلال چکن وہاں پہ جو ہے وہ 75 سینٹ پاؤنڈ کا مل رہا تھا، جو کہ اب تقریباً $2.50 کا مل رہا ہے۔ کدھر 75 سینٹ یار، اور کدھر تقریباً $2.5-3۔ آپ جو ہے یہ 1 پاؤنڈ کی قیمت صرف بتا رہا ہوں، کلو کی بھی نہیں بتا رہا، 1 پاؤنڈ کی قیمت بتا رہا ہوں۔ تو ہر چیز جو ہے بلک سپلائر جو قیمتیں ہیں اگر آپ نے چیک کرنی ہے، تو امریکہ کے اندر ریسٹورانٹس کو سپلائی کرتا ہے ریسٹورانٹ ڈیپو، یہ میں اس کی قیمتیں آپ کو آج کی بتا رہا ہوں۔ تو پرائسز تو امریکہ میں سکائی راکٹ کر دی ہیں، اس لیے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایک ایسا ویپن ہے ایران کے پاس جو اس کو اسٹریٹجک ایج دیتا ہے، اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا اسٹریٹجک فیلئر بھی ہے یہ جنگ شروع کرنا اسرائیل کے کہنے کے اوپر، اسی لیے اسرائیل کو اسکیپ گوٹ بنانے کی بات چیت کھلے عام کی جا رہی ہے۔ کبھی بھی امریکہ میں اس طرح بات نہیں کی گئی کہ کھلے عام جو ہے ان کو اسکیپ گوٹ بنایا جائے، کھلے عام ان کو اسکیپ گوٹ بنانے کی بات چیت اسرائیل کو اس وقت کی جا رہی ہے، اور ہو بھی سکتی ہے، اور اسی پریشر کے اندر ہو سکتا ہے ایپسٹین فائل اور ایپسٹین کلاس کو بھی سائڈ پہ کر کے اگلی کہانی ڈال دی جائے۔ وہ کیا ہے وہ آج رات کے ویلاگ کے اندر میں آپ کو تفصیل اس کی بتاؤں گا، لیکن ابھی واپس اسلام آباد کے اوپر آتے ہیں۔ تو مسئلہ آ کے پھنسا ہوا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر، اور یہ جو امریکہ نے آفر کیا ہے کہ جناب ہم آپ کے اثاثے انفریز کرتے ہیں، اسی لیے آفر کیا ہے کہ یار آپ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر سے جو ہے وہ ٹول ٹیکس لینا چھوڑو، آپ اپنے اثاثے ہی آپ کے یہاں پہ بلینز آف ڈالر پڑے ہوئے ہیں وہ لو، ریکنسٹرکشن اس پیسے سے کرو۔ لیکن ایران کہہ رہا ہے یہ کافی نہیں ہے، ایران جو ہے وہ ٹف بال پلے کر رہا ہے۔ پھر لبنان کے اوپر بھی جو ہے وہ ایران کے اوپر اور امریکہ کے اوپر اسرائیل کی وجہ سے شدید ترین جو ہے وہ معاملات گرم ہیں۔ ہماری جو اس وقت اطلاعات ہیں جو کہ اب کنفرم ہو چکی ہیں، پبلش ہو چکی ہیں، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے، صدر ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل کو بڑی سختی سے جو ہے وہ سرزنش کی گئی، اور کہا گیا کہ خبردار آپ جب تک یہ مذاکرات ہو رہے ہیں
اس وقت تک اور اس کے نتیجے آنے تک کسی صورت بھی لبنان کے اوپر حملہ نہ کیا جائے. لیکن صدر ٹرمپ کو امریکہ کے اندر لبنان کا بھی مستقل حل ایک پریزنٹ کیا جا رہا ہے. وہ بھی میں آپ کو رات کو بتاؤں گا کیا تفصیلات ہمارے پاس جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں. لیکن اب تک جو ہے فائنل جو پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس سے جب ان معاملات کے اندر پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا, ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان سے پازیٹیو آؤٹ کم توقع کی جا رہی ہے, کیونکہ ایران کو یہاں بلانے سے پہلے اور امریکہ کو یہاں آنے سے پہلے معاملات کا فریم ورک طے ہو چکا تھا اور امن معاہدہ سائن ہوگا, کم از کم سٹیپ 1 پہ سائن ہوگا اور سٹیپ 2 اناؤنس کیا جائے گا اور سیز فائر کی ایکسٹینشن اناؤنس کر دی جائے گی, یہ طے ہوگا. لیکن اگر سیز فائر کی ایکسٹینشن اسٹریٹ آف ہرمز کھولے بغیر ہوتی ہے تو میرے اور آپ کے گھر کے اندر تو مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھوئے گی اور گرمیوں تک جو ہے وہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ پاکستان کے اندر بھی جو اس وقت جو اسکرانڈو برگیڈ اس وقت اس کو کسی قسم کی جو ہے وہ فیٹ کمپلائی کے طور کے اوپر پیش کرنے کی جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ کوشش کر رہا ہے اور پوری دنیا مذاق اڑا رہی ہے اس کے اوپر کہ یار یہ کیا بکواس ان لوگوں نے پاکستانیوں نے لگائی ہوئی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس طرح یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. مائرا میکڈونلڈ ہیں, پاکستان اور ساؤتھ ایشیا ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ یار میں تنگ آ گئی ہوں. مائرا میکڈونلڈ یہ بات کہتی ہیں, پاکستان ایکسپرٹ کتابیں لکھی ہوئی ہیں بہت سی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. وہ کہتی ہیں کہ یار میں ٹھیک ہے پاکستان یہ بات چیت کروا رہا ہے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ جو ایگزیکٹ ان کے لفظ ہیں وہ انہوں نے FFS لکھا, فور فاکس سیک اس کو بولتے ہیں بائی دا وے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں بس کر دو یار پاکستانی نیشنلزم کو, تم لوگ جو اسکرانڈو برگیڈ جو رادا نے ناچ کے گھنگرو اپنے توڑ لیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئس لینڈ نے ہوسٹ کیا تھا امریکہ اور سوویت یونین کے مذاکرات کو کولڈ وار کے درمیان میں جب پوری دنیا تباہ ہونے والی تھی اس وقت, لیکن اس کی وجہ سے آئس لینڈ کا کوئی سٹیٹس تو چینج نہیں ہوا, وہ صرف ایک وینیو تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ اس کا اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی دنیا کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا تھا. یہاں کوئی دنیا کا نقشہ تھوڑی تبدیل ہو رہا ہے, یہ بات آپ سمجھیں. لیکن بہرحال اس کے علاوہ یہ ایک امبیرسنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے, لیکن ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں سرے سے بیچنے کے لیے. اتنا ان کا برا جو ہے, کس قدر کہتے شفا ہے میری دنیا میں ندیم, کس قدر کہتے شفا ہے میری دنیا میں ندیم, جو ذرا ہنس کے ملے اس کو مسیحا سمجھوں. یہ اس وقت جو ہے وہ حالات عزیزان من بنے ہوئے ہیں اور مزید جو تفصیلات ہمیں پہنچی ہیں اس کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نتنیاہو کو فون کر کے کہا ہے کہ لبنان کے اوپر خبردار اب دوبارہ حملہ کیا, اور اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے میگا کیمپ جو ہے میک امریکہ گریٹ اگین کیمپ, ریپبلکنز کا جو کیمپ ہے اس کے اندر بھی بڑی شدت کے ساتھ جو ہے آ رہا ہے. آج کے دن کا اگر آپ پہلا ویلاگ ویڈیوز کے اندر دیکھ لیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا, کنفرمیشن آپ کو مل جائے گی کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہو نہیں سکتا, لیکن بہرحال جو نہیں ہو سکتا وہ اس وقت ہو رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کنفرمیشن جو ہے وہ کوئی بھی آمنے سامنے بات کرنے سے زیادہ بہتر سفارتکاری اور پاکستان کی ڈپلومیٹک کور بڑی زبردست طریقے سے جو پاکستان کے فورن سروس کے جو آفیسرز ہیں ان کو بہرحال کریڈٹ جاتا ہے. یہاں پہ واقعی ان کو کریڈٹ دینا چاہیے, کیونکہ پاکستان ڈپلومیٹک کور جو ہے اور پاکستان فورن سروسز کے جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور بڑے طریقے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یہ تمام کا تمام کامیابی کا سہرا جو کہ ڈاکو ڈفر الائنس لینا چاہتا ہے, ہماری دعا ہے کہ کامیاب ہو مذاکرات. پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے, لیکن اس وقت جتنی بھی بھاجدوڑ جتنی بھی ہے نا جی, اے جڑے فوجی نے تے اے جڑے چپڑاسی نے وہ صرف چاہ پانی پلا رہے نے, ٹھیک ہے. سیکیورٹی بھی انر کارڈن نہیں ہے, باہر والا کارڈن ان کو دیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ آصم منیر ٹائی سوٹ پہن کے آیا ہوا تھا, رات کو ایرانی وفد کو ریسیو کرنے کے لیے وردی پہن کے گیا ہوا تھا, بڑا جو ہے نا ماجا گاما بن کے گیا ہوا تھا. لیکن یہاں پہ اپنی اوقات کے اندر آیا. DGI بھی جب JD وینس آیا تو سوٹ ٹائی پہن کے کھڑے ہوئے تھے یہ لوگ, ٹھیک ہے, کہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم ہی سیولین لیڈرشپ ہے. لیکن اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر امریکہ کی سیکرٹ سروس نے کلیئرنس دی ہوئی تھی. جن لوگوں کی کلیئرنس تھی ان کو صرف آنے کی اندر اجازت تھی, اور ایون ان کی بھی تلاشی کر کے ان کو اندر آنے کی دیا گیا. اور میٹل ڈیٹیکٹرز میں اگر آپ نے وردی پہنی ہوئی ہو
تو وہ بیپ کرتے ہیں آپ کے سٹارز اینڈ شائنز جو ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو پوری جامع تلاشی دینی پڑ جاتی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جو وہاں پہ گئے ہوئے تھے, انہوں نے وردی نہیں پہنی ہوئی تھی, کیونکہ میٹل ڈیٹیکٹر کے اوپر بھی یو ایس سیکرٹ سروس کے جو ہے وہ ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں. اور یہاں پہ بوٹ پالش کرنے کا جو مقابلہ ہو رہا ہے اس کے اندر ایجپٹ کے اندر بھی یہاں پہ آپ کے پاس جنرل عاصم منیر ہے, فیلڈ مارشل صاحب ہیں, تو ایجپٹ کے اندر بھی سی سی صاحب ہیں, وہ بھی پورا بوٹ پالش کے مقابلے میں پیچھے وہ رہ گئے ہیں. تو اس لیے ایجپٹ کے فورن منسٹر نے کہا ہے کہ جی عرب کنٹریاں جو ہیں وہ ریجیکٹ کرتی ہیں ان بات چیت کو, حالانکہ سعودی عرب کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان تمام مذاکرات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پروفیسر جان میریشیم کے مطابق, جو امریکی پروفیسر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اس بات چیت میں, مذاکرات میں ایران کے پاس جو ہے وہ تمام کارڈز ہیں, اور جو ایک بہت پاورفل پوزیشن کے اندر ایران اس وقت ہے, کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ پوری کی پوری دنیا کی اکانومی کو تباہ کر سکتا ہے, اور اس کا کوئی بھی متبادل راستہ موجود نہیں ہے, اور یہ ایک بہت بڑا لیوریج ہے, اور وہ تمام عرب ممالک کو بھی, جی سی سی کنٹریز کو بھی جو ہے وہ تباہ کر سکتے ہیں, ان کے تمام کا تمام معاشرہ تباہ کر سکتے ہیں, اور وہ ان تمام ممالک کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تباہی لا سکتے ہیں. اور ٹرمپ جو ہے وہ جان بوجھ کے ایسکلیشن لیڈر کے اوپر چڑھا ہے, اور ٹرمپ کو اب دھکا, اب تو ٹرمپ بھی کھل کے کہہ رہا ہے کہ مجھے دھکا دیا گیا ہے یہاں پہ, لیکن اگر دھکا دیا بھی گیا ہے تو آپ نے جمپ تو خود ماری ہے نا, آپ کو بتایا گیا تھا. اب اسرائیلی انٹیلیجنس کو کہہ رہے ہیں کہ جی بلشٹ انٹیلیجنس تھی, لیکن حقیقت کے اندر تو آپ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ گئے تھے. ایران کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کے اندر غلیباف صاحب جو ہیں, اور فورن منسٹر عباس عراقچی صاحب جو ہیں, اور ان کے سیکرٹری آف ڈیفنس کاؤنسل علی اکبر احمدین صاحب, اور گورنر سینٹرل بینک بھی ان کے عبد الناصر حمتی صاحب آئے ہوئے ہیں. اور گورنر سینٹرل بینک کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی فائنینشیل ایسپیکٹس اس کے جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے یہ فائنینشیل ایسپیکٹس جو ہیں وہ کون سے پورے کرنے ہیں اور کون سے ہارنے ہیں. تقریباً آخری اطلاعات آنے تک جو ہے وہ سیز فائر اور لبنان کے اوپر اور ایران کے بلاک ایسٹس کے اوپر جو ہے معاملات پھنسے ہوئے تھے, اور امریکہ یہ بات مان گیا. سیز فائر لبنان میں صدر ٹرمپ نے خود نتن یاہو کو فون کر کے کہا بندے کا پتر مان, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران کے ریلیز جو ایسٹس ہیں ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا ہوا ہے. اور ابھی معاملہ صرف اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر, اس کی ڈائنامکس کے اوپر پھنسا ہوا ہے کہ یار یہ معاملہ کس طرف جائے گا, اور اس معاملے کا اب اسٹریٹ آف ہرمز کا کوئی حل نکالیں, کیونکہ اصل تو کہانی ہے ہی اسٹریٹ آف ہرمز کی ساری کی ساری. پریزیڈنسی کا جو قصہ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت کیا قصہ کس طرح چل رہا ہے, اور اس وقت جو حالات ہیں ان کے اندر میں آپ کو یہ بتائی واضح طور کے اوپر بتاتا چلوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو جتنا مرضی جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کو اپنے آپ کو بیچنے کی کوشش کرے, لیکن انٹرنیشنل آبزرورز کا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے ڈپلومیسی تو بہت زبردست کام تو کیا ہے, لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کامیاب ہو جائے گا. پاکستان خود بھی سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا. اب آخر اس کے اوپر کیونکہ ڈیولپنگ سچویشن ہے اور اس کے اوپر ہمارے پاس مسلسل جو ہیں وہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں, اور جو میں نے آپ کو ابھی تک بات چیت بتائی ہے اس کے اندر بھی لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو الیکٹڈ لیڈر ہے جو کہ عمران خان ہے وہ کہاں پہ ہے. تو پاکستان کا چلو ٹھیک ہے, آپ نے چپراسی لگایا ہوا ہے شہباز شریف, چپراسی کی طرح یار چپراسی بھی نہیں یہاں پہ جو ہے وہ نظر آ رہا. اس کا جو اس کی چپراسی کی بھتیجی کا سمدھی اسحاق ڈالر وہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ اس وقت شریفوں کا بھی پتہ کاٹنے کے چکر کے اندر ہے, لیکن فارم 47 کی حکومت کی لیجیٹمیسی نہیں ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا اس لیجیٹمیسی کو باقاعدہ طور کے اوپر چیلنج کر رہا ہے. یہ میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں, لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ دیکھو کہ آپ کا جو ملٹری ایک بندہ, ایک ملٹری چیف ہے, وہ کس طرح لیڈ کر سکتا ہے یہ سارے کے سارے معاملات, اور اس کو لیجیٹمیسی تو مل نہیں سکتی جو پاکستان کا ڈیلیگیشن یہاں پہ بن کے بیٹھا ہوا ہے میزبانوں کا, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن اس کا فائدہ تو اٹھانا چاہیے تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, پی ٹی آئی کی عہدیداروں کو, جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انتہائی بے شرمی, بے غیرتی اور بے حیائی کا یہاں پہ مظاہرہ کر رہے ہیں. عمران خان کے نام سے جھوٹے پیغامات اس وقت پی ٹی آئی آفیشل بھی چلا رہا ہے, ٹارزن گروپ بھی چلا رہا ہے, لیکن اس کے اوپر علیحدہ بات چیت ہوگی.
تفصیل کے اندر بات چیت ہوگی. جس نے جو کہنا ہے کہتا رہے، لیکن ہم حق اور سچ بولیں گے. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. میں آپ کو مزید رات کو جو رپورٹ دوں گا وہ انتہائی اہم ہے. اس مذاکرات کو فائنل، اس کا جو ہے پائیدار امن قائم کرنے کے لیے امریکہ سمجھتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے پاس حکم کا ایک ایسا یکا ہے، ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ ہے، جو ایران کا مسئلہ مکمل اور جو ہے مستقل طور کے اوپر حل کر دے گا. اور سعودی عرب جو ہے پھر فیز 2 کے اندر فرنٹ کے اوپر آئے گا. اس وقت اوورسی آبزرور رول کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان کو بھی جو ہے آگے اس نے لگایا ہوا ہے. پاکستان کو آگے لگانے کے اندر امریکہ اور سعودی عرب کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اس کے اوپر بھی میں آپ کو تفصیلات دوں گا. اپنا خیال رکھیے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنے میزبان اور کیمرہ مین عادل راجہ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.